بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور یکم محرم الحرام کو جلیل القدر صحابی رسول خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اور کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر اس کائنات میں تشریف لاتے، لیکن فرمایا لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر اس کائنات کے اندر مبعوث ہوا ہوں، اور میرے بعد اور کوئی نہ نبی آئے گا اور نہ ہی رسول آئے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول کر فرمانے لگے کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، فرمایا رب کریم کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور پھر اگر میں بات کرتا چلوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا جو مشورہ دیتے یا عرضی پیش کرتے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا جائے، خصوصاً یہ رائے جب دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلا کرے یا وہ پردہ کیا کرے، تو رب کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پر پردے کے حوالے سے احکام کو نازل فرما دیا۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں 22 ایسے مقامات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق رب کریم نے اپنی لارائب کتاب کو نازل فرمایا۔ میرے دوستو، آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے اگر میں بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل، اے کریم رب، اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت طلب کرتا ہوں، وجعل موتی فی بلد نبیک، اور یا اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرمانا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر شہادت عطا۔ تو رب کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ پاک کے اندر شہادت عطا فرمایا۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے اور مختلف سیرت نگاروں نے بھی یہی لکھا ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری بروز بدھ مسجد نبوی شریف میں آپ صبح کی نماز ادا کروانے کے لیے گئے، اور پہلی رکعت کے اندر آپ تھے کہ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز لعین نے آپ پر خنجر کے ساتھ وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور پھر آپ چند دن زخمی حالت میں موجود رہے، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، اور پھر یہ جب کچھ دن آپ زخمی حالت میں رہے تو ان دنوں میں آپ نے چند اہم فیصلے کیے۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ تھا، عرضی تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں آپ نے عرضی پیش کی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا۔ جب آپ شدید زخمی تھے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ اس طرح ہے کہ تو چلا جا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ان سے عرض کر دینا، ان سے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہیں کہنا کہ عمر یہ کہتے ہیں
یعنی کہ بالکل عاجزانہ انداز میں کہنا کہ عمر یہ کہتے ہیں، آج آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جو جگہ بچی ہوئی ہے وہاں اگر مجھے دے دیں تو آپ کی ساری زندگی مجھے احسان، قیامت تک مجھے احسان نہیں بھولے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر مجھے وہ جگہ دے دیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے بیٹے کو کہا، بات یہ ہے کہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن بس ان کا حکم آ گیا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو چیز میں نے خود اپنے لیے رکھی ہوئی تھی بس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احسار کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، ان کا عاجزی پن دیکھیے، فرمایا کہ جب میری شہادت ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو پھر بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، تو ان سے کہنا کہ آپ تو ابا جی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اگر پھر اجازت دے تو پھر مجھے رکھ دینا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں دوسری بار، تو پھر اماں جان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہہ تو دیا ہے کہ میں نے قربان کر دیا وہ جگہ، فرمایا اسے دے دو۔ اور پھر یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے اندر بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پنانوار قبر مبارکہ جو ہے اس کے ایک ہاتھ پیچھے کر کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب ایک ہاتھ پیچھے کر کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ پیچھے کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزار پنانوار ہے، ان کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پنانواروں پر کروڑوں خربوں لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان عظیم شخصیات کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔